اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا، صدر بائیڈن۔ جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کے حق میں بھاری اکثریت سے قرارداد منظور۔ فلسطینیوں پر حملوں کے ذمہ دار انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کرنی چاہیے، یورپی یونین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے اور بینجمن نیتن یاہو کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان کے اس بیان پر اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک نئی دراڑ آ گئی ہے۔ صدر بائیڈن کے 2024 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک فنڈ ریزنگ کے دوران عطیہ دہندگان کے سامنے دیے گئے یہ ریمارکس اسرائیل حماس جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے اب تک دیے گئے بیانات میں سب سے اہم تھے، جو کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی حمایت کے موقف کے برعکس ہیں۔ صدر بائیڈن کے بیان پر اسرائیلی فوج اور حماس دونوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام عالم کی بھاری اکثریت نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیا۔ یہ ووٹ امریکہ اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 193 رکن ملکوں میں سے حق میں 153 ووٹ، مخالفت میں 10 جبکہ 23 غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ 8 دیگر ملک شامل تھے۔ All of us united behind this draft resolution. اقوام متحدہ کے لیے فلسطین کے مندوب ریاض منصور کی قیادت میں عرب گروپ کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم جنرل اسمبلی کے اس مطالبے پر اسرائیل کی تعمیل نہیں دیکھ لیتے۔ امریکہ کی جانب سے جمعے کو سلامتی کونسل میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد عرب اور اسلامی ملکوں نے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تاکہ اسی مطالبے کی قرارداد پر ووٹ دیا جائے۔ یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وان ڈر لائن نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملوں کے ذمہ دار انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کی حمایت کی۔ یورپی کمیشن کی صدر نے یورپی یونین کے قانون سازوں کو بتایا کہ شدت پسند آبادکاروں کی جانب سے تشدد میں اضافہ فلسطینیوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس سے دیرپا امن کے امکانات کو نقصان پہنچا ہے اور یہ علاقائی عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ان اقدامات کے لیے یورپی یونین کے 27 رکن ملکوں کی متفقہ حمایت کی ضرورت ہوگی، لیکن بلاک کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا کہ بچوں کی ویکسین کی سپلائی ختم ہو گئی ہے، جس سے بچوں کی صحت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ وزارت نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سی ویکسین ختم ہوئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ غزہ کا صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے اور 36 میں سے 14 ہسپتال صرف جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ آب و ہوا کے سربراہی اجلاس کوپ 28 کے آخری روز فاسل فیول کے بتدریج خاتمے کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ کوپ 28 کے سربراہی اجلاسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملکوں نے تیل، گیس اور کوئلے کے استعمال سے دوری اختیار کرنے پر اتفاق کیا، جو کہ عالمی توانائی کا تقریباً 80% حصہ ہے۔ مذاکرات کو اوپیک کے تیل پیدا کرنے والے گروپ کے ارکان اور اس کے اتحادیوں، خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بات چیت سے واقف ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے بھی کوپ 28 معاہدے کا خیر مقدم کیا اور اخراج کو کم کرنے کے موقف کو دہرایا۔ اس سے پہلے کے مسودے کو کئی ملکوں نے فاسل فیول کے فیز آؤٹ کا مطالبہ کرنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی پولیس نے 2001 میں کمپلیکس پر ہونے والے مہلک حملے کی برسی کے موقع پر وزٹر گیلری سے کود کر بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں داخل ہونے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ ان کے مزید 2 ساتھیوں کو بھی چیمبر کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک طالبہ ہے جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔